آج کا پہلا سوال بہت خوبصورت ہے۔ منیر نیازی صاحب کی شاعری کی طرح خوبصورت۔ علی احمد اولکھ ہیں بھکر سے۔ سوال سنیے۔ آپ اپنی ویڈیوز اور تحریروں میں اکثر منیر نیازی مرحوم کا ذکر بڑے احترام اور محبت سے کرتے ہیں۔ مجھ سمیت کروڑوں پاکستانی بھی ان سے عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ پلیز ان کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ علی احمد صاحب، یادیں ہی یادیں رہ گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اکثر ان کو پیر منیر نیازی لکھتا ہوں۔ پیر منیر نیازی، حالانکہ میں پیری فقیری میں بلیو نہیں کرتا، چونکہ میں ایک بہت ہی ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں قرآن پاک کا۔ تو میں بہت ساری چیزیں، جو بہت سی بدعتیں ہمارے درمیان ہیں نا، بہت آئی ڈونٹ بلیو ان دم، چونکہ میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ زندگی قرآنی تعلیمات کے قریب تر ہو کے گزاری جائے۔ مجھ میں جو کچھ چیزیں نظر بھی آتی ہیں لوگوں کو، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ قرآنی تعلیمات سے انحراف ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی پیر منیر نیازی کی، تو میری زندگی میں جو خوبصورت ترین لوگ آئے، چند بہت ہی خوبصورت لوگ جنہوں نے مجھے انسپائر کیا، موٹیویٹ کیا، ایجوکیٹ کیا، موبلائز کیا، سوچنا سکھایا، محسوس کرنا سکھایا، خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا سکھایا، بدصورتی کے خلاف لڑنا سکھایا، پیر منیر نیازی ان میں سے ایک ہیں۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ خود زیادہ خوبصورت تھے یا ان کی شاعری۔ میں تو ان کے کلام کا حافظ ہوں، چھڑ جاؤں گا تو پھر وقت کی تو قید ہی کوئی نہیں۔ یادیں بھی ان کے ساتھ میری بے شمار ہیں۔ مثلاً ایک زمانے میں ایک کلب میں بیٹھا کرتا تھا شام کو۔ کلبنگ ہوٹلنگ میں نے نہیں کی زندگی میں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ کلب میں ملنے جایا کرتا تھا۔ وہ کلب کا پریزیڈنٹ میرا بہت ہی پیارا دوست ہے، ابرار بھٹی۔ تو وہ ماڈل ٹاؤن میں تھا یہ، تو منیر صاحب قریب رہتے تھے، تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی تھی کہ منیر صاحب آئیں گے، ہم بیٹھیں گے تو کب ہوگی۔ میں دروازہ کھلا رکھتا تھا، کلب کے پریزیڈنٹ کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھتا تھا، اور وہ اس لیے کہ جب منیر نیازی صاحب تشریف لائیں تو میں خود ان کی گاڑی کا دروازہ کھولوں۔ حالانکہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ یہ بہت ایروگنٹ ہے۔ ایروگنٹ تو خیر میں بالکل نہیں ہوں، لیکن اس طرح کے کام میں نہیں کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں، میں نے کبھی بڑے سے بڑے بندے کو بھی پروٹوکول میں نہیں دیتا۔ لیکن منیر صاحب میری زندگی کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے صحیح معنوں میں بندہ کہتا ہے کہ بچ جانے کو دل کرتا تھا۔ اتنے خوبصورت، ان کی آخری عمر میں بھی ان کے اندر ایک عجیب نور تھا، پاکیزگی تھی، خوشبو تھی، ذہانت تھی، تخلیق تھی، افیکشن تھی، ایک شان بے نیازی تھی۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیں۔ میں اس زمانے میں دھنک کا جوائنٹ ایڈیٹر تھا۔ دھنک 70s میں پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین ماہنامہ جو بلیک ہوا، اور اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اردو کا پہلا وہ میگزین ہے جسے کنیڈ کی لڑکیاں بھی بلیک میں خریدتی، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹس سمبل بن گیا تھا۔ تو منیر صاحب اس کے ایڈیٹر ان چیف تھے، سرور سکھیرا صاحب، ان کو بھی بڑا پیار تھا
بڑا احترام کرتے تھے منیر صاحب کا. منیر صاحب اس زمانے میں، ہم تو خیر بچے تھے، وہ اس زمانے میں 40s میں ہوں گے. بے انتہا خوبصورت آدمی، گفتگو کا انداز بہت خوبصورت. تو منیر صاحب نے، اچھا منیر صاحب وہاں کالم لکھتے تھے، وہ منتھلی میگزین تھا. تو ایک بار مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ میں نا کراچی جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ پیار سے کبھی نیازی صاحب کہنا، کبھی خان صاحب کہنا، کبھی منیر کہنا، منیر صاحب کہنا، تو کبھی بابا جی کہنا. تو میں نے کہا بابا جی آپ کتنے دن کے لیے؟ تو اپنے ٹپیکل ان کا سٹائل تھا، یار پتہ نہیں. اچھا خیر، میں نے کہا آپ نے کالم لکھنا نہیں بھولنا. اچھا ٹھیک ہے. خیر وہ کراچی تشریف لے گئے. اب میں انتظار کر رہا ہوں کالم کا، نمبر شمبر مجھے پتا تھا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں نے جب دیکھا کہ ایک ہفتہ رہ گیا میگزین پریس میں جانے کے لیے، تیاری کے مراحل میں ہے، تو میں نے ان کو کال کیا. تو میں نے کہا بابا جی کالم. تو مجھے کہتے ہوئے یار اچھا ہوا تم نے مجھے یاد دلا دیا، میرے تو ذہن میں نہیں تھا. تھے وہ اسی طرح کے. تو میں نے کہا بابا جی جلدی بھیجیں آپ کالم. اس کی وہ اس زمانے میں کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی، کاتب لکھا کرتے تھے ہاتھ سے. میں نے اس میں بھی ٹائم لگنا ہے، پیسٹنگ ہونی ہے، لے آؤٹ ہونی ہے، ہونا وہ. تو میں نے کہا کہ آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ اچھا میں ذاتی طور پہ ان کے لیے اداس ہو رہا تھا. تو میں نے کہا آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں یار میں سوچ رہا ہوں، میں انہی کے انداز میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ممکن نہیں. یار میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں واپس نہ آؤں. I was shocked. میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ کراچی والے مجھے اتنی محبت دے رہے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کر رہے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لاہور والوں کو اپنے آپ سے محروم کر دوں. تو میں خیر ان سے میں نے بحث شروع کر دی. میں نے کہا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اگر وہ محبت کر رہے ہیں تو یہاں کم محبت کرتے ہیں آپ سے لوگ، اور یہ اور وہ، اور بڑی بات ہے تو آپ ہر 1-2 مہینے کے بعد چکر لگا لیا کریں. یہ یعنی اندازہ لگائیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لاہور والوں کو اپنے آپ سے محروم کر دوں. اور ان کی بڑی بڑی عجیب و غریب اور خوبصورت ان کی باتیں یاد آتی ہیں. اللہ نے اگر مجھے مہلت دی کہ اپنی میں سوانح لکھوں، اپنی بائیوگرافی، تو اس میں تو وہ ایک پورا چیپٹر صرف منیر صاحب کے بارے میں ہوگا. میں اور سچی بات آپ کو بتاؤں، اتنے سال ہو گئے، مجھے آج بھی منیر صاحب لگتا ہے میرے ارد گرد ہیں کہیں. تھینک یو ویری مچ.